الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن ایک چھوٹا سا کام یہاں بس صحیح نہیں ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اس کائنات کی تخلیق اور خصوصاً انسان اور جنات، اللہ عز و جل نے اس کا ایکو بند کر دو، اگر ایکو نا بند کرو، اس کا بند ہو جائے گا، پتہ ہے؟ جنات ٹھیک ہے، نہیں ہے تو صحیح لیکن تھوڑی ہے۔ جنات اور انسان، ان کو اللہ عز و جل نے پیدا کیا ہے کہ یہ دنیا میں اللہ کے بن کر جئیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جب موت کے آغوش میں جانے لگیں تب بھی اللہ کے فرما بردار بن کر جائیں۔ یہ دنیا میں اللہ کی منشا کے مطابق جئیں اور یہ دنیا کو یہ باور کرا دیں کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، اہل ایمان، مومن، مسلم، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے جو قرآن مقدس میں بیان ہوا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہ اے اللہ، جو تیرا حکم ہے میں اس پر کار بند ہوں، میرا عبادت جتنی بھی میں کر سکتا ہوں اور عبادت کا جو بھی طریق ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبان سے کوئی عبادت ہو، حمد و ثنا ہو، ذکر اذکار ہو، اللہ کی تسبیحات ہو، اللہ کی تقدیس ہو، اللہ کی تحمید ہو، میری زبان کا ہر لمحہ، ہر آن جو بھی عبادت کرے گا، ذکر اذکار کرے گا اللہ، وہ صرف تیری ذات کے لیے ہوگا۔ میں اگر مال خرچ کروں گا عبادت کے طور پہ تو میرے مال خرچ کرنے کی مالی عبادتیں بھی اللہ صرف تیری ذات کے لیے ہوں گی۔ خلاصہ یہ ہے میرے پروردگار عالم کہ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، اللہ میری زندگی اور میری موت صرف تیرے دین کی سربلندی، تیری رضا، تیری منشا کے لیے ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد اور میں اسی لیے غازی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ میرا پیغمبر، لوگ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، آپ کے علم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے مکہ کے مشرکین جو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت توحید کے بدترین دشمن تھے، نام عبداللہ رکھتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے،
بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرتے تھے، بدترین مشرک بیت اللہ کی صفائی کرتے تھے، اس کی پاکیزگی کا خاص خیال رکھتے تھے، آنے والے حاجی اور وہ لوگ جو عمرے کے لیے آتے ان کے لیے دسترخوان بچھاتے، ان کی خدمت کرتے، انہیں پانی پلاتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ مختلف طریقے اختیار کرتے۔ عبداللہ بن جدعان نامی ایک شخص تھا جو صفا کی پہاڑی پر ہر وقت اپنا دسترخوان بچھا کر رکھتا کہ جو بھی آئے کھانا کھائے۔ یہ بڑا مشہور سخی تھا حجاز کا، مقصد اس کا تھا میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو روئے زمین پر لوگ موجود تھے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہ تھا، وہ طریقہ ان کا اپنی مرضی کے مطابق تھا، اپنے آباء و اجداد کی مرضی کے مطابق تھا، اپنے معاشرے اور ماحول کے مطابق تھا، جس کی وجہ سے کر کے محمد کریم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ فرمایا میرا پیغمبر ان کو بتاؤ تم جس طریقے سے اللہ کو مانتے ہو یہ ماننا کفر ہے، اللہ اسے راضی نہیں۔ تم جس طریقے سے عبادت کرتے ہو یہ بغاوت ہے، اللہ کو یہ عبادت پسند نہیں ہے۔ تم جس طرح اپنے معاشرے میں اصول و ضوابط تم نے بنا رکھے ہیں، قانون آئین بنا رکھا ہے، یہ اللہ کی بغاوت پر مبنی ہے۔ تمہاری یہ عبادات، یہ بیت اللہ کی تعمیر، یہ حاجیوں کی خدمتیں، یہ بیت اللہ کے طواف، یہ تمہاری عبادات کا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کو پسند ہو، نہ تمہاری عبادت ایمان کا حصہ ہے، باوجود اس کے کہ تم اپنے آپ کو اللہ سے منسلک کرتے ہو، بیت اللہ کی تولیت کے دعوے دار ہو، لیکن تمہاری کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری عبادت کے سارے طریقے خود ساختہ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ کی عبادت ہو اور طریقہ تمہاری منشا کا ہو، اللہ کو عبادت نہیں چاہیے۔ اللہ کو مانو جیسے تمہارے ماں باپ اور تمہارے بزرگ مانتے ہیں، اللہ کو یہ ماننا کسی صورت بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے اس پر میرا پیغمبر جائیے، ان کو بتائیے، ان کو بات کیجیے۔ اب مشرکین مکہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کیسے راضی ہوتا ہے؟ اگر تم ہمیں ایک نیا دین لے کر پیش کر رہے ہو جو ہمارے باپ دادا نے قبول نہیں کیا، تم کس طرح تمہارے اس دین کو قبول کر رہے ہو؟ تم چاہتے کیا ہو؟ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں؟ ہم تو ساری کاوشیں اس لیے کرتے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ آخر جو ہم آج تک ہمارے بڑے، ہمارے آباء و اجداد کر رہے ہیں، اے محمد علیہ السلام آپ نے تو سب پہ پانی پھیر دیا ہے کہ اس کسی ایک طریقے سے بھی تمہارا رب راضی نہیں ہے۔ پھر بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخر رب راضی کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں قل، میرے نبی ان کو بتاؤ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، چاہتے ہو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ تم سے راضی ہو جائے، تو پھر میرے نبی ان کو بتا دو میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، قیامت تک کی پوری انسانیت کے لیے مجھے اللہ نے رشد و ہدایت کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، میرے نبی ان کو کہہ دو اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ آپ کو مقتدا مانے، پیشوا مانے، امام مانے، اپنی مرضی، منشا، باپ دادا سب قربان کر دیں اور اکیلے محمد علیہ السلام کو فالو کریں۔ اگر اس بات پہ آ جائیں تو یہ اللہ کے محبوب ہوں گے۔ اگر اس سے پہلے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ گناہ کیے ہیں، بیت اللہ کا طواف کیا ہے تب گناہ ہے، عمرے کیے ہیں تب گناہ ہے، حج کیے ہیں تب گناہ ہے، کوئی چیز ان کی نیکی نہیں بنی۔ اگر نیکی بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا امام مانے، کیونکہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ سارے ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جب یہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے عقیدے کے ساتھ دنیا کے ہر امام، بزرگ، پیشوا، ماں باپ دادا سب کو کارنر کر کے اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے تو اللہ فرماتے پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر اللہ عز و جل
تم سب سے راضی ہو جائے گا، اور جو پچھلی غلط فہمیوں کی بنیاد پر تم نے زندگی گزاری تھی، اللہ اس سارے اعمال کو بھی نیکیاں بنا کر تمہیں اپنے جنت الفردوس میں جگہ دے گا۔ خلاصہ کیا ہوا کہ صرف اس دین کو اپنا لو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، محمد کریم علیہ السلام یہ دعوت دیتے کہ یہ محمد علیہ السلام اللہ کے آسمانوں سے نازل کردہ دین لے کر آئے ہیں، اور یہ دین قبول کر لوگے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا امام ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، میرے پیچھے چلتے آؤ۔ اللہ نے مجھ پر ایک کتاب نازل کی ہے، اور اس کتاب پر عمل کر کے اللہ کے نبی تم کو دکھاتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کا عمل، اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، یہ تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، لہٰذا تھیوری یہ اختیار کر لو اور پریکٹیکل محمد سے لے لو صلی اللہ علیہ وسلم، بس ساری کائنات کو پیچھے ڈال دو، تمہارے آگے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ کر لو گے تم کامیاب ہو۔ قوم میں اختلاف کیا، جھگڑے کیے، باپ دادا چھوڑ دیں، آباء و اجداد چھوڑ دیں، پیر و مرشد چھوڑ دیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جن کے سینے کھولے، جو ہدایت کے سچے طلبگار تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جنہیں اللہ نے پوری انسانی سے چن لیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے پوری انسانیت کے دلوں کو جانچا، اور محمد کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کا دل پاک اور اطہر نہیں تھا۔ سب سے اعلیٰ پاکیزہ دل، پاکیزہ ذہن، پاکیزہ سوچ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اللہ نے ان کو انسانیت کا امام بنا دیا۔ پھر اللہ نے انسانیت کے دلوں کو ٹٹولا۔ اللہ کے نبی کے بعد پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ، یہ صاحب مشکات نبی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا۔ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے پھر پوری انسانیت کے دلوں کو ٹٹولا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ دل انسان نہیں تھا، وہ اٹھائے اور محمد کریم کو دے دیا علیہ السلام۔ ایک انگریز رائٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کو لکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ مسلمانوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات لکھے ہیں، بڑے معجزات اللہ کے پیغمبر کے، اگر گنانے شروع کر دیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ آپ اگر ہنڈیا میں اپنا لعاب ڈالتے ہیں تو 1400 بندہ اس سے کھانا کھا لیتا ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر کڑوے کنویں میں اپنا لعاب پھینکتے ہیں تو اللہ اس کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے اندر ایک کٹورے میں اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو پوری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک بے تحاشا چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر پوری رات کے ایک حصے میں اللہ کے پیغمبر 7 آسمانوں کی سیر کر کے اور جنت و جہنم کو اللہ کے امر پر اس کی پوری حقیقت کو دیکھ کر امت کو آ کر بتا رہے ہیں، بڑے معجزات ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ سارے معجزات امت محمد علیہ السلام بیان کرتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک معجزہ یہ قوم بیان نہیں کر رہی۔ وہ کہتا ہے یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کر معجزہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو بندے چن کر اسلام کی ترویج کے لیے اللہ کے نبی کی جماعت بنا کر کھڑا کر دیا کہ لیڈر موجود ہے، امام موجود ہے، مقتدا و پیشوا موجود ہے، لیکن جماعت کون سی ہو جو اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے۔ ایسی جماعت ہو جس کو اپنی جان سے بڑھ کر منہج رسول پیارا ہو، مال و اسباب سے بڑھ کر منہج رسول پیارا ہو۔ اگر وقت آئے کہ اللہ کے نبی کے دین کو پہنچانے کے لیے جان دینی ہے تو بدر احد میں کھڑے ہو جائیں، اپنے رشتہ داروں کو ذبح کرنا ہے تو احد کے اندر، بدر کے اندر تلواریں اٹھا کر اپنوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، مال لٹانا ہے تو اپنا گھر اٹھا کر پیش کر دیں، بچے اجاڑنے ہیں اللہ کے دین کے لیے ضرورت پیش آئی ہے تو دودھ پیتے بچے بھی لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ جائیں۔ ایسے پاکیزہ دل جماعت چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پوری اپنی فہم سے، اپنے مطالعے سے اسٹڈی کی ہے، مجھے کسی بھی پیغمبر علیہ السلام جو پہلے نبی گزرے ہیں، کسی نبی کی جماعت اتنی جاندار نہیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ اللہ کے پیغمبر کے مشن کو
اپنی ہر چیز سے بڑھ کر کائنات کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ یہ اللہ کو بڑے پسند تھے یہ لوگ۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورا دین دے دیا تو پھر فرمایا اپنی امت کو کہ بلغوا عنی ولو آیہ۔ اللہ نے حکم صادر کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ میرا محمد علیہ السلام خود کچھ نہیں دین کے بارے میں بات کرتا، اپنی سوچ اپنا فہم اللہ کے نبی وہ نہیں پیش کرتے۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ فرماتے ہیں محمد علیہ السلام اپنے ہونٹ ہلاتے ہی تب ہیں جب اللہ کا دین پیش کرتے ہیں، جب اللہ آسمان سے وحی بھیجتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ہم نے جو دین آپ پر اتارا ہے اس کو من و عن اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں۔ حجۃ الوداع پر 1,44,000 کم و بیش صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب بتاؤ اللہ نے جو میری ذمہ داری لگائی میں نے تم تک پہنچا دی۔ ان کا اللہ کے رسول پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، آسمانوں سے وحی نہیں آئے گی، جو وحی موجود ہے آسمانوں سے آنے والی قرآن پاک موجود ہے، اور محمد علیہ السلام نے فرمایا وسنتی، اور میرا طریقہ میرا قرآن پر عمل کرنے کا طریق تمہارے پاس موجود ہے۔ اس لیے اسوہ رسول اٹھاؤ ایک ہاتھ میں اور قرآن مقدس اپنے ایک ہاتھ میں لے لو، اللہ کی کتاب اور اسوہ رسول کو لے لو۔ اے امت میری اب بلغوا عنی ولو آیہ، اب اگر تم اللہ کے رسول کے جان نشین ہو تو منہج رسول اور مشن رسول کو اٹھا کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دو۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری لگائی۔ اس لیے اللہ کے نبی کے صحابہ کی تمثیل قیامت تک اس زمین پر کوئی مائی کا لال پیش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے وہ اللہ کے نبی کا حکم مانا، وہ کتاب و سنت کا منہج اٹھایا۔ پھر کائنات کا کون سا گوشہ تھا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے منہج رسول، دین رسول اور مشن رسول لوگوں کے گھروں تک پہنچانا دیا؟ جائیے آپ دنیا کے کونے کونے پر چلے جائیں، جس جگہ پہنچو گے اگر دین موجود ہے تو تاریخ اٹھاؤ گے تو محمد کے صحابہ وہاں پہنچے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آج اس دور میں آخری چند باتیں۔ دنیا ایک کفر کی سازش ہے کہ امت مصطفیٰ کو دین سے عاری کر دو، دین سے دور کر دو۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن میں وعدہ وہ پڑھ چکے ہیں کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن بن کر زندہ رہے تو دنیا پہ حکمرانی تمہاری ہوگی، دنیا پر تم حاکم ہوگے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مال نہیں ہے نہیں گھبرانا، اسلحہ نہیں ہے نہیں گھبرانا، ایٹے بم نہیں ہے نہیں گھبرانا، یہ سب اللہ تم کو دے دے گا۔ شرط یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن بن کے جیو۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ ہم مومن ہیں۔ اگر ہم مومن ہیں تو یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لے کر دنیا تک پہنچاؤ۔ میں آپ نوجوانوں سے ایک بات کروں گا، یہ تعصب کی نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات ہے۔ اللہ کی سرزمین پر اگر کوئی گروہ ایسا موجود ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر چلتا ہے اور کبھی اس کی زبان سے یہ بات نہیں نکلتی کہ میرے باپ دادا غلط ہیں، وہ اکیلا اہل الحدیث کا گروہ ہے۔ وہ ایک ہی بات کرتا ہے، اور میں اور آپ جتنے بیٹھے ہیں، آپ یہ نوجوان اپنے والدین سے پوچھیں، کس میلسی کی سرزمین پر ہم ہی وہ لوگ تھے اللہ کی توفیق سے جو کہنے والے تھے کہ ہم باپ دادا کو اپنے دین کا نمائندہ نہیں مانیں گے، دین کا امام نہیں مانیں گے، ہم اپنے بزرگوں کو، مرشدوں کو، مولویوں کو، پیروں کو، ہم کسی کو محمد کے مقابل نہیں آنے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے گزارا کیا، کوئی چشتی بن کے جی لیتا ہے، کوئی قادری بن کے جی لیتا ہے، کوئی حنفی شافی مالکی بن کے جی لیتا ہے۔ ایک ہی دنیا میں گروہ ہے جو جیتا ہے صرف محمد ہی بن کے جیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ایک ہی وہی بات ہے،
آج وہ اسی بات پہ کھڑا ہے، اور آج جب وہ اللہ کے رسول کی نمائندگی کرتا ہے، یہ علیحدہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم عمل کے انداز میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر چلنے کے انداز میں ہم وہ نہیں رہے جو ہمارے آباء و اجداد دین کے لحاظ سے صحابہ تھے۔ دو قسم کے آباء و اجداد ہیں، ایک ہے حسب نسب، آپ کس قوم سے ہیں، آپ کس برادری سے ہیں، آپ کا نسب صحیح ہے یا غلط ہے، آپ فوراً کہیں گے میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا، ہماری نسل، ہمارے کاغذات اٹھاؤ، ہم اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے قوم نہیں بدلی۔ یہ آپ کے ایک باغیرت صحیح النسل ہونے کی علامت ہے۔ نہ پیسے کی کمی نے ہمارا قوم ہم سے چھینی ہے، خاندان ہم سے چھینا ہے، نہ دنیا کے روب اور دبدبے نے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قومیں اور قبیلے اللہ کے نزدیک پہچان کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر میں اپنی پہچان کراؤں گا تو باپ دادا سے کراؤں گا، اور جب اپنے دین کی پہچان کراؤں گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے سے کراؤں گا کہ میرے بزرگ وہ ہیں، میرے اسلاف وہ ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی بات پہ لبیک کہتے تھے۔ اور وہ ہمارے اسلاف کیوں ہیں کہ اصحاب رسول نے باپ دادا کے فکر کو چھوڑا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنایا۔ میرے بھائیو، آج اللہ کی زمین پر حجت اور دلیل کوئی لوگ ہیں جو صرف اس بات پہ، اس علم کو لے کر کھڑے ہیں کہ لوگوں، اللہ کی کتاب اللہ کا دین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اللہ کا دین ہے، اور اس جماعت میں آ جاؤ جو محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ تھے، اسی دین اور اسی فکر کو لے کے چلو تو کامیابی ہوگی۔ آج دنیا میں ایک وہ گروہ ہے جو اپنے وظائف اور مختلف چیزیں، کوئی پیروں سے، کوئی بزرگوں سے، کوئی اماموں سے، کوئی ماں باپ سے، کوئی مرشد سے، اور ہم کڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ دین نہیں ہے، دین تو اللہ اس کے رسول، کتاب و سنت، قرآن و حدیث ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اب ہم بھی دنیا کی ان لذتوں میں ایسے پھنس گئے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھا نہیں رہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں۔ ایک اٹھتا ہے وہ کہتا نہیں قرآن تو ہے لیکن حدیث کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اس کا کیا پتہ؟ وہ کہتے ہیں حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ ایک یہ گروہ کھڑا ہو گیا جس نے اللہ کی کتاب کی بیسک آیت کا انکار کر دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل کوئی شخصیت ہے جو زندگی بطور نمونہ بنائی جا سکتی ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، جو سیرت اور سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب یہ کیسا دین ہے؟ اللہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپناؤ، میرے نبی کی سنت اپناؤ، اور ایک بدبخت اٹھ کر کہے کہ سنت تو موجود ہی نہیں ہے، وہ تو محفوظ ہی نہیں ہے، وہ تو 200 سال بعد لکھی گئی، وہ تو 300 سال بعد لکھی گئی۔ اس کا معنی ہے وہ اللہ کی کتاب کو چیلنج کرتا ہے۔ ایک دوسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کتاب اللہ بھی ٹھیک ہے، حدیث رسول اللہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کو پیش کرنے والے جو اصحاب رسول ہیں معاذ اللہ، وہی اللہ ہمیں معاف فرمائے، وہ ان کی دیانت و صداقت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ اصحاب رسول پر بکواس کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے تاکہ یہ مسلمان بے دین ہو جائیں۔ ابو بکر کی صداقت اگر مشکوک کر دی جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن تو انہوں نے کتاب اللہ کی صورت میں ایک کتاب میں یکجا کر کے امت کو دینے والے پہلا شخص ابو بکر صدیق ہے۔ پھر پوری اسلامی سلطنت میں اس کے نسخے تیار کر کے پھیلانے والے سیدنا عثمان ہیں۔ اور کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ یہی صدیق نہیں تھے، عادل نہیں تھے، اللہ کے دین کے لیے نبی کے خاندان سے، صحابہ سے، اہل بیت سے یہ مخلص نہیں تھے، تو بتائیے پھر دین بھائیو لیں گے کہاں سے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون۔ یہ میرے نبی کے صحابہ سچے ہیں، کامیاب ہیں، فائز ہیں، ہدایت پر ہیں۔ وہ ہمیں اس طریقے سے نبی سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں پیغمبر کے دین سے اس طرح ہٹانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے چوکیدار جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، اب اس کے بعد میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی پیر پکڑ کے گزارا کر لے گا، امام پکڑ کے، بزرگ پکڑ کے گزارا کر لے گا،
ہم تو وہ مظلوم لوگ ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ نہ جی سکتے ہیں، نہ کسی کو اس کا حق دیتے ہیں کہ ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شخص لا کے کھڑی کر دے۔ ہم ایسا گوارا ہی نہیں کر سکتے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے، دنیا میں مال کما لینا، پیسہ کما لینا، اچھی تعلیم حاصل کر لینا، وہ تو یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کے بچے بھی کر رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ تھی، آپ کی تاریخ گواہ ہے کہ 16-17 سال کا معاذ اور معوذ میدان بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کفار کے سر پہ سینے پہ چڑھ کے کھڑے تھے اور کفار کو ہمیشہ کے لیے نبی کے راستے ہٹاتے تھے۔ آپ وہ لوگ تھے۔ راجہ دہر جیسا ہندو بدماش محمد بن قاسم جو 17 سال کا نوجوان تھا، اس کی تلوار کے سامنے ٹھہر نہیں سکا۔ یہ نوجوان اپنی دنیاوی انجوائمنٹ اگر ان کی تھی تو اللہ کے دین کے لیے جینا اور مرنا تھا۔ آج آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آج سب سے بڑی چیز اللہ کا صحیح دین، کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ، اپنی قول سے، اپنے عمل سے اپنے بھائیوں کو، معاشرے میں عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو سمجھائیے دین کیا ہے۔ پہلے خود عمل کیجئے، پھر لوگوں کے سامنے پیش کیجئے۔ اور یہ اللہ کا دین ہے۔ اسی کے لیے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے غازی۔ میری آپ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آئیے خود بھی کتاب اللہ کا مطالعہ کیجئے، اپنی زندگی میں پڑھنے پڑھانے پر، اللہ کی کتاب کو اور سمجھنے پر اپنا ٹائم دیجئے۔ احادیث رسول کم از کم ہر بچہ کوشش کرے پوری کتاب اللہ کا آہستہ آہستہ ترجمہ، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہر ایک پروگرام میں، اسٹڈی میں شامل ہونا چاہیے۔ اسے پتہ ہو یہ اللہ کا دین ہے۔ اس لیے اپنا وقت بھی نکالیے۔ دنیا میں خالی دنیا کے لیے جینا تو جانور بھی جی لیتے ہیں، بچے بھی پیدا کرتے ہیں، اپنے بچوں کا دفاع بھی کرتے ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ آپ میں تو صرف ایک فرق ہے کہ آپ اللہ کے ہیں اور آپ اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وما علینا الا